ایک ٹیچر کو کلاس روم کے اندر اپنی کلاس کے ہر بچے کی مینٹل سٹیٹ اور فیملی بیک گراؤنڈ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے سامنے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کتنے ہی بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بروکن فیملی سے آئے ہوتے ہیں، جن کے پیرنٹس کا آپس میں اچھا سلوک نہیں ہوتا، سپریشن ہو چکی ہوتی ہے، کہیں کی مدرس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، کہیں کے فادر ساتھ میں نہیں ہوتے ہیں۔ تو بینگ اے مونٹیسری ٹیچر آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ جو کلاس روم میں آیا ہے وہ کس فیملی بیک گراؤنڈ سے ہے، کیا اس کا فائنینشلی کنڈیشن کیا ہے، کیا وہ دوسرے بچوں کے ساتھ اسی فیملی سے بلانگ کرتا ہے جہاں سے دوسرے بچے کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ اگر ایک ہی کلاس کے بچے ہوں، ہائی سوسائٹی کے بچے ہوں، تو ان کا ایک بیہیویئر ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ جب آپ کے پاس مکس کلاس روم ہے، آبویسلی پاکستان میں اور انڈیا میں اور ویسے بھی ہر جگہ پہ اسکولس میں بچے ڈفرینٹ سوسائٹیز سے آتے ہیں، ڈفرینٹ فیملی بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ایک ٹیچر ہیں جس کو یہ پہلی میٹنگ آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ہو چکی ہے، آپ اس کی جانتے ہیں کہ اس بچے کی مینٹل سٹیٹ کیا ہو سکتی ہے فیملی بیک گراؤنڈ کو لے کر، تو اسی مطابق جب آپ اس بندے کو کمفرٹیبل بچے کو کرتے ہیں تو وہ بچے کی جو کانفیڈنس ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، بچہ ہیپی فیل کرتا ہے، کمفرٹیبل ٹیچر کے ساتھ فیل کرتا ہے، تو وہ اپنی دل کی باتیں بھی ٹیچر کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں آپ کو 2 ایگزامپل یہاں پہ دیتی ہوں کہ 2 بچے ہیں، ایک بچہ جو ہے وہ آپ اس کو جتنا بھی ڈانٹو گے اس کو اثر نہیں ہوگا، وہ بات نہیں مانے گا، وہ ایک ایسی فیملی بیک گراؤنڈ سے جہاں پہ پیرنٹس ہر وقت اس پہ چیختے رہتے ہیں یا پیرنٹس اس کو ڈانٹتے رہتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے، تم نالائق ہو، تم بات نہیں مانتے۔ بہت معذرت کے ساتھ پاکستان میں ایسے پیرنٹس بھی ہیں جن کو خود بھی پیرنٹنگ کی ضرورت ہے۔ تو ایسا بچہ جب کلاس روم میں آتا ہے تو وہ جب اپنے ساتھ دوسرے بچے دیکھتا ہے تو وہ کافی زیادہ ہائپر ایکٹیو ہوا ہوتا ہے، دوسرے بچوں سے چیزیں لے لینا، اگریسو بیہیویئر۔ تو اس میں ٹیچر کیا کر سکتی ہیں؟ ٹیچر یہ کر سکتی ہیں کہ اس بچے کو پیار سے یہ سمجھائیں کہ آپ سوسائٹی میں کیسے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، فرینڈشپ کیا ہوتی ہے، لو کیا ہوتا ہے، رسپیکٹ کیا ہوتا ہے۔ یہ ٹیچر اپنی آپ سے بچوں کو پہلے اگزامپل دیتی ہے، خود کر کے پریکٹیکلی بچوں کو دکھاتے ہیں۔ اسی طرح EPL کا اسی وجہ سے مونٹیسری میں بہت ہی اسپیشل اس کو دی جاتی ہے، ویلیو دی جاتی ہے کہ EPL آپ نے کلاس میں کروانا ہے، ایکسپیریمنٹل پریکٹیکل لائف۔ اس میں صرف آپ کی وہ اسپیسیفک جو ٹریڈس ہم لوگ کرتے ہیں، واکنگ آن دا لائن، ہولڈنگ اے گلاس، ہولڈنگ اے ٹرے اور وٹ ایور، جو بھی ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اس کے ساتھ EPL ہمارے سینسوریل کے ساتھ آتا ہے۔ ہمارے یہ بچوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بیہیویئر، اپنے اگریسو بیہیویئر کو چینج کرنا، اپنے جو بچپن میں ہمارے اندر ایک پیرنٹس کی طرف سے ڈال دیا جاتا ہے ایک سینس آف، آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ آپ کے اندر کمپلیکس ڈال دیا جاتا ہے کہ تم نہیں کر سکتے ہو، اس چیز کو کور اپ کیسے کرنا ہے، آپ نے اس کو پیار دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اس اگریسو بیہیویئر کو آپ نے، ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی سی اس کو سپریشن میں جا کے یا ایک الگ جگہ پہ لے کے جا کے اس کی کاؤنسلنگ کرنی پڑے، اس کو اس سوسائٹی کا حصہ بنانے کے لیے آپ جتنا پازیٹیو امپیکٹ اپنا ڈال سکتی ہیں بچے کے اوپر، وہ پوری لائف ٹائم اس کا جاتا ہے۔ سو میں نے پچھلی اپنی ویڈیو میں یہی بات کی تھی کہ جو ٹیچر ہوتی ہے اس کو بچے کی ایک بچے کے اوپر دھیان دینا ہوتا ہے۔ یہ صرف پاکستان میں ایک بہت ہی زیادہ سلیبس کو اتنا ٹف کر دیا جاتا ہے کہ ٹیچر کے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنے بچوں کو تھوڑا سا کاؤنسلنگ کی طرف لے کر جائے، کیونکہ آج کے دور میں بچے بہت زیادہ اکیلے ہیں، ماں باپ نے موبائلس پکڑا دیے ہیں اور بس بچے روتے ہیں تو موبائل دے دیا جاتا ہے، یا ٹیچرز بھی اکثر ایسا کرتی ہیں کلاس روم میں TV لگا دیتی ہیں۔ تو اب وہ جو TV اور پوئمس ہیں بے شک ان کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک کوئی نیو چیز نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ بچپن سے ہی ان کو گھر میں بچہ رو رہا ہے پوئمس لگا دو، بیٹا یہ کارٹونز دیکھ لیں، تو ان کے لیے وہ چیز نہیں ہے جو پچھلے کچھ سالوں پہلے یہ چیز تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ اب ان کو اسپیچ کا تھوڑا سا اسپیکنگ ٹائم دینا چاہیے کلاس روم کے اندر، اور ٹیچر کو بچوں کے ساتھ بہت ہی افیکٹولی اینڈ اسمارٹلی بیہیو کرنا چاہیے تاکہ وہ لرننگ کے ٹائم پر آپ کی کلاس میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتانا تھا، لیٹر آن انشاءاللہ بہت سی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گی جس میں آپ کو ڈفرینٹ چائلڈ سائیکالوجی کے بارے میں، کلاس ہینڈلنگ، اینڈ پھر لیٹر آن آپ کو پلاننگز اینڈ ٹائم ٹیبل مینجمنٹ اینڈ ایوری تھنگ انشاءاللہ آپ کو گائڈ